بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے، اور درس قرآن کے درمیان کہا کرتے تھے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، لیکن مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہیں ملے گا، بلکہ لاکھوں میں کوئی مل جائے تو مل جائے۔ آج وقت ہے گناہوں سے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگ کر اس کے مقبول بندے بن جائیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں مہلت ملی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی مجلس میں ہم پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہم اگر کوتاہی کر بیٹھے ہیں تو اس دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، ایسے نیک گزرے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک ان کے نام اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے جو ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف خدا تھا، قیامت کے دن پیشی کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ قرآن مجید کے سوا میری زبان سے کوئی اور لفظ ہی نہ نکلے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا نہ پڑے۔ ان کی بھی زندگی دیکھ لیں اور اپنی بھی دیکھ لیں، ہم تو ٹر کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہر کے کنارے جا رہے تھے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا، مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں، سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسی پایا؟ کہا آپ نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت دانا بینا، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھیں، ہر دوسری چوتھی آیت میں اتقوا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے اور باپ علی المرتضیٰ ہوتے ہیں تو اولاد حسن و حسین ہوتی ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے بالکل مطابق گزاری، اور وہ گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل تھے۔ آج ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، یہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے کے بعد ایسی سزا ملے گی کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ چند لمحوں کی خطا کی خاطر سالوں انسان جہنم میں جلے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے چند سال نیکی اور تقوی کے ساتھ
جائز اور حلال کو استعمال کرنے میں گزارے اور پھر اللہ رب العزت کے پاس اس طرح جائے کہ اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر کہیں گے کہ تمہیں ایک ٹوفی کھلا دیتے ہیں اور اس کے بدلے تمہیں 2 تھپڑ لگائیں گے، وہ چھوٹا بچہ بھی یہ ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہوگا، کہے گا کہ نہیں، مجھے ٹوفی نہیں چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم دنیا کی ان چند ٹوفی اور لذتوں کے خاطر، اس لولی پاپ کے خاطر جہنم کی اتنی بڑی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں۔ کیا ہم بچے سے بھی گزرے ہو گئے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ہمارے اکابر کے دلوں میں آخرت کا نقشہ اس طرح جم گیا تھا کہ ایسے کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہوگا، اس لیے گناہوں سے بچتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسے بندوں کے بڑے قدرداں ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک باندی سے لگ گیا، اس کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے کوئی موقع ملے تاکہ صورتحال بتا سکوں۔ ایک دن وہ کام کرنے کے لیے نکلی، راستے میں مل گئی، اس نے اسے روکا اور کہا کہ دیکھو، میرے دل میں تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے ایک خاتون نے کہا کہ دیکھو، تم کو جتنی محبت مجھ سے ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے بات کی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سوچنے لگا کہ اس حرام محبت کو چھوڑو اور چلو علم حاصل کریں، نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ چنانچہ جس بستی میں جدھر علماء رہتے تھے وہاں جانے لگا۔ راستے میں ایک بڑے میاں مل گئے، باتوں سے پتہ چلا کہ دونوں کو قریب قریب جانا ہے۔ فیصلہ کیا کہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، گرمی کا دن تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، مگر بادل نے سایہ کر دیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ بڑے میاں کی برکت سے سایہ ہے، اور بڑے میاں سمجھتے رہے کہ میری وجہ سے نوجوان پہ سایہ ہے۔ چلتے گئے، اللہ کی شان کے جہاں راستے الگ ہونے تھے تو کیا دیکھا کہ بادل نوجوان کے ساتھ سایہ کر رہا ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا، نوجوان، تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے نعمت عطا فرمائی؟ اس نے کہا، میں تو گنہگار ہوں اور توبہ کی نیت سے چل پڑا ہوں، لیکن میرا اللہ کتنا قدردان، کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے آخرت کی گرمی سے بچانا تو تھا ہی، توبہ کی برکت سے دنیا کی گرمی سے بھی مجھے بچانے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔